السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک مسکنسیپشن کے تعلق سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں، اور وہ ایک طرح کی مت ہے جو ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اگر ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ریسورسز اور ویلتھ، دنیاوی ساز و سامان مہیا ہے تو وہ اس کسی نیکی کا نتیجہ ہے، کیونکہ نیکی کے نتیجے میں آسانیاں آتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، دولت عطا کی جاتی ہے انسان کو۔ اور اگر کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانیاں لاحق ہیں اس کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی کسی گناہ کا نتیجہ ہے، کوئی اس سے ایسا گناہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ سختیاں اس کے اوپر آئی ہیں۔ اس بات کو اگر ہم ہسٹری سے سمجھیں، جو ہماری ہسٹری ہے، ہیومن ہسٹری، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی انسان ایسا گزرا ہے جس کو بہت زیادہ دنیاوی ساز و سامان سے نوازا گیا یا دی گئی، جس کو بہت عیش و عشرت حاصل تھی اور دنیا کے ساز و سامان بہت زیادہ حاصل تھا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ وہ انتہائی جابر اور ظالم انسان گزرا ہے، اور اس کی زندگی میں بے شمار گناہوں کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے، اور اس سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ تو اگر ہمارا جو پرسیپشن، اور قارون نے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا اپنی زندگی میں، جس کے نتیجے میں وہ آسانیاں، وہ آسائش اور وہ دنیاوی ساز و سامان کو دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہترین خلقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی کہ رسول اور انبیاء، ان کی پوری زندگیاں پریشانی اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں۔ unprecedented kind of hardships and trials and tribulations۔ ہم تصور بھی شاید نہیں کر سکتے ان پریشانیوں کا اور ان آزمائش کا جن کو ان لوگوں نے فیس کیا ہے۔ تو کیا ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا نعوذ باللہ، جس کے نتیجے میں ہماری اپنی مینٹلٹی، ہمارا اپنا پرسیپشن تو یہ کہتا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم کو بڑی بڑی آزمائشوں میں، اور وہ ہر آزمائش میں کھرا اترا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں وہ کتنی بڑی آزمائش ہوں گی جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے بڑا کہا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، شکوہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ جو جتنا زیادہ عظیم ہے، جو جتنا زیادہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی زیادہ سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جتنا اچھا ہوگا، جتنے اس کے اعمال نیک ہوں گے، تو اس سے آسائش نہیں آئے گی، اس سے پریشانیاں آئیں گی، اس سے آزمائشیں بڑھیں گی۔ یہ بالکل الٹی منطق ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں۔ اور جو انسان جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
ناپسندیدہ ہوگا اس کو اتنی زیادہ آسائش نصیب ہوگی. تو یہ بات ذرا باریک ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو اگر کسی انسان کی زندگی میں باوجود اس کے, یہاں پر میں ایک اور کلیریفیکیشن کر دوں, وہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے ورنہ وہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ بظاہر اس کی زندگی میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں, بہت گناہوں میں ملوث ہے, اور پھر وہ غریب بھی ہے, پریشان بھی ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک عظیم ہستی ہے باوجود ان تمام گناہوں کے جو کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہی ہماری آزمائش ہے, ہمیں سمجھنا ہے, تھوڑا کریٹیکلی سمجھنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے, پریشانی آنے کے بھی دو سبب ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتی ہے سزا. یعنی کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے, ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو بظاہر اس کی زندگی میں کوئی واضح گناہ نہ ہو, بظاہر وہ انسان بہت اچھا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو, اس کی قوانین کی پابندی کرتا ہو, جو بنیادی یعنی چیزیں ہیں, واجبات ہیں, ان کو وہ ادا کرتا ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو, بظاہر سب کو نظر آتا ہو, سچ بولتا ہے, ہمبل ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, اور خوددار بھی ہے, محنتی ہے, اور نماز روزہ یہ جو واجبات ہیں ظاہر ہے اس میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اس کے باوجود اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ انتہائی پریشان ہے اور آزمائش میں مبتلا ہے, تو پھر ہمیں رشک کرنا چاہیے اس کی قسمت پر, ہمیں رشک کرنا چاہیے اس کی زندگی پر, کیونکہ یہ وہ 100% وہ انسان ہے جو ڈیزرو کرتا ہے ٹیسٹ ہونا. یعنی ہی ڈیزروز ٹو بی ٹیسٹڈ ایز رسول اینڈ انبیاء, ڈیزرو ٹو بی ٹیسٹڈ, ناٹ دیٹ ایکسٹینٹ, اتنا تو اس کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا, ظاہر ہے اس کی عظیمت کے اعتبار سے اس کو چیک کیا جائے گا, اور جتنی پریشانیاں اور آزمائشیں رسولوں پر اور نبیوں پر آئی ہیں, ظاہر ہے کہ اس کا تو تصور بھی ہم جیسا انسان نہیں کر سکتا. بہرحال ایک یہ عام اصول ہے کہ اگر واضح گناہ نہ دکھائی دیں کسی کے اندر, اور چھوٹے موٹے گناہ تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سزا کے طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں ہے, بلکہ ہی از اے ویری نائس پرسن اینڈ he deserves to be tested. That's why he's put in these trials and tribulations. اور اگر نظر آتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ غلط ہے, بہت زیادہ خراب ہے, بہت بڑی بڑی واضح کمیاں ہیں اور گناہ ہیں جو تمام لوگ جانتے ہیں, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں میں کوئی گناہ ایسا ہے, اتنا بڑا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو دوہری سزا دینا چاہتا ہے, اس دنیا میں بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے, اور اس جہان میں تو ظاہر ہے کہ ذلت اس کا مقدر ہوگی. تو اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے جب دولت انسان کو دی جاتی ہے تو وہ بھی دو ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے. ایک تو ریزن وہی ہے کہ انسان بہت زیادہ بد کردار ہو, بہت زیادہ گناہ گار ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہو اس کو بالکل تباہ و برباد کر دینا, ان لمٹس کو اس نے کراس کر دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ دیتا ہے پریشانی, دوہری سزا دینے کے لیے اس کو, اور کسی کو دیتا ہے دولت تاکہ وہ اور زیادہ گناہ سمیٹ لے اس دولت کے غلط استعمال سے. تو اگر نظر آتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس دولت ہے اور اس کے اندر واضح کمیاں ہیں, واضح گناہ ہیں جو سب لوگوں کو معلوم ہے, تو یقیناً وہ سزا کا مستحق ہے, اور وہ دولت اور وہ جو بھی ساز و سامان ہے دنیاوی اس کو عطا ہے کیا گیا ہے, وہ سزا کے طور پہ کیا گیا ہے. اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے, اسے ڈرنا چاہیے. وہ ایک بہت بڑے بوال میں, ایک بہت بڑے چکرویوں میں پھنس گیا ہے, ایک بھنور میں پھنس گیا ہے وہ, جس سے اس کا نکلنا تقریباً ناممکن ہے.
کیونکہ ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو کر اس کو ڈھیل دیتا ہے اور عیش و عشرت دیتا ہے تو مجھے نظر نہیں آتا ہے کوئی ایک بھی انسان ایسا ہو جو اس سزا سے باہر نکل پایا ہو۔ ہاں، دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر واضح کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی واضح کمی نہیں ہے، تو اور جو واجبات اور محرمات ہیں وہ تب سب نظر آتے ہیں اس کی زندگی میں، بظاہر بہت اچھا آدمی ہے، ہمبل بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریسورسز دیے گئے ہیں، تو وہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے، مطلب وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہے، اور وہ سزا کے طور پر ظاہر نہیں دی گئی ہیں اسے۔ اب اس کو اس میں چوکنا ہو جانا چاہیے، کیا کانشیس ہو جانا چاہیے کہ وہ اس آزمائش میں کھرا اترے، کیونکہ یہ آزمائش بھی بہرحال بہت مشکل آزمائش ہے، یعنی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اور ثروت اور ساز و سامان کے ساتھ طغیان نہ کرے، بلکہ وہ بالکل ایز اٹ از خرچ کرے اور اس کا ایسا استعمال کرے جیسے اس کے رب کو پسند ہے، جیسے اس کے رب نے اس کو دیا ہے۔ بہرحال یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نیک اعمال ہی کیا ہوگا جو اس کو یہاں اتنا زیادہ نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پتہ نہیں بھیا کون سا گناہ کیا ہے اس شخص نے اتنا پریشان ہے اور پریشانی سے نکلتا ہے نہیں۔ تو نہ، یہ ایک بوگس کانسیپٹ ہے، بوگس پرسیپشن ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ کریکٹ یور سیلف، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری زندگی پہ بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو، ہمیں کم سے کم اتنا تو ٹائم دینا چاہیے جتنا ہم اپنے فزکس، کیمسٹری، میتھس اور انگلش اور ہندی اور سائیکالوجی اور فلاسفی کو دیتے ہیں، جو بھی ہمارا سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ آف اسٹڈی ہے، اس میں تو ہم اپنے جسم کی، اپنے دماغ کی پوری طاقت جھونک دیتے ہیں، اور جب دین کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کو اتنا شیلو، اتنا زیادہ سرسری طور پر دیکھتے ہیں، اتنا لاپرواہ ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے کہ جو جیسا بھی ہمیں بتا دیں، جیسا بھی فیڈ کر دیں، ہم اس سے فیڈ ہو جاتے ہیں، اور پوری زندگی اس غلط پرسیپشن کو لے کر اپنی زندگی میں واضح غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس لائف از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو دا لائف which is going to begin after death۔ اس کے لیے زیادہ کانشیس رہنا چاہیے، اس کے لیے زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کے لیے بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن comparatively that is more important۔ یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ بھی اسی زندگی کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو یوز کر کے اس کو بنانا ہے، تو کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ اس زندگی کو یوز کر کے اسی کو بنانے میں پوری لائف گزر جائے، اور پھر جب وہ وقت آئے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً۔